علیکم ناظرین، میں حفصہ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال مقتل کی کتابوں میں جو واقعات عاشورہ درج ہیں ان میں لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، انہیں رائے حق سے منحرف کیا اور اس پر انہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس نے عمر بن سعد کی آخرت کو دنیاوی مال کے ذریعے خرید لیا اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عمر بن سعد نے بھی اسے قبول کر لیا اور کوفہ سے 4000 سوار سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لیے لشکر روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 6 محرم کی رات 20,000 سوار اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پر بندش آپ سے اس قدر سختی کی کہ جس کے نتیجہ میں آپ اور آپ کے اصحاب وفا پر شدید پیاس و غلبہ ہوا۔ تب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے اور بلند آواز فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ آپ کے دشمن کے لشکر نے جواب دیا، ہاں، آپ فرزند پیغمبر خدا اور ان کے نواسے ہیں۔ پھر پوچھا، فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا رسول خدا میرے جد امجد نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں پھر تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میری والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور وہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو تلوار میرے پاس ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو امامہ میرے سر پر ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ بردبار تھے، اور ہر مسلمان عورت و مرد کے مولا و امیر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر تم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھ رہے ہو، حالانکہ میرے والد ساقی کوثر ہیں جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پرچم اسلام ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ بیان فرمایا سب ہم جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ تشنہ لب جان نہ دے دیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس خطبہ کو ختم کیا تو حضرت علیہ السلام کی بیٹیوں اور ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ پیٹنے لگی، اور ان کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس اور اپنے لخت جگر علی اکبر ان کی طرف بھیجا، فرمایا، مستورات کو خاموش کروائیں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قسم انہیں اس کے بعد ابھی بہت رونا ہوگا۔